أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ جی ہم اپنے 21ویں پارے کا آغاز کریں گے. I'm very much excited. الحمدللہ اب آخری منزل پہ ہم آ گئے ہیں، کیونکہ میں نے 10-10 میں ڈیوائڈ کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے وقت میں برکت ڈالی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول و منظور کرے جی. آمین ثم آمین. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے پیغمبر، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، کہ بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، اور اللہ کا ذکر تو سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم، اور اللہ بے شک جانتا ہے، ما تصنعون، کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو. بہت پیاری آیا ہے. آنیسٹلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج کا دورہ قرآن میں اسی آیا پہ سارا کر دوں، لیکن وقت کی کمی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا آپ کو بس بتا دیتی ہوں کہ ہم نے پڑھا نا، کئی دفعہ ہم نے یہ حدیث میں بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اور روزہ جو ہے وہ اس طرح سے قبول ہی نہیں ہوتا. ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو نمازی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن ان کی عام زندگی میں جب ان کا عمل دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان کو پھر کیوں نہیں روکا جا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو یہ وعدہ ہے. تو تھوڑی سی بات کہہ کے میں آگے جاتی ہوں کہ آپ اس مثال سے سمجھیے کہ فار ایگزامپل آپ نے ایک کینو کا درخت لگانا ہے اپنے گھر پہ. تو آپ اس کو جب لگاتے ہیں، اس کا بیج لگاتے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بیج جو ہے یہ نکلتا ہی نہیں ہے، باہر پھوٹتا ہی نہیں ہے. اب پھر کوشش کرتے ہیں، دیکھیں درخت تو آپ لگانا چاہ رہے ہیں نا، آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ بیج زمین سے اوپر اٹھتا ہی نہیں ہے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی مٹی لیتے ہیں، آپ چیک کرواتے ہیں کہ آخر اس میں کیا پرابلم ہے کہ میں جب بھی یہ پودا لگاتا ہوں تو یہ باہر ہی نہیں آتا. اور جب اس کی مٹی کو چیک کیا جاتا ہے تو وہ آپ کو کیا بتائیں گے کہ یہ مٹی جو ہے وہ اس طرح کے پودے کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، کہ اس مٹی میں کچھ کیڑے ایسے ہیں جو اس کے بیج کو ہی کھا جاتے ہیں. اسی مثال کو آپ روزے اور نماز کے ساتھ دیکھیے کہ فار ایگزامپل آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، آپ اللہ کو راضی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کی زمین جو ہے نا، وہاں پہ ایسے کیڑے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ساتھ ساتھ تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وہ کیڑے کون سے ہیں؟ یہ اگزامپل میں اس لیے آپ کو دے رہی ہوں کہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے.
वो कीड़े ये हैं कि हम झूठ बोल देते हैं, हम चुगली लगा देते हैं, किसी का हक मार देते हैं, अदल नहीं करते। जिन चीजों से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है उसको कर रहे होते हैं और एहसास भी नहीं होता कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात का इनकार कर रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम कीड़े जो है ना, ये हमारे नेक अमाल को खा जाते हैं। इसीलिए हमारी नमाजें हमारे सर के ऊपर से ही नहीं उठती हैं। इसीलिए हमारे रोजे जो हैं वो भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं होते। अगर हमें इस चीज की समझ आ जाएगी तो वल्लाही ऐसे लगेगा कि मुंह से एक लफ्ज भी निकालते हुए कि कहीं ये वो कीड़ा तो नहीं है जो मेरे अमाल खा लेगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो वादा है कि तुम्हारी नमाजें तुम्हें बेहयाई से रोकेंगी। तो फिर हमें इस बात पे सोचना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। आया नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मुसलमानों, अहले किताब से बहस ना करो मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। अलबत्ता उनमें से जो ज्यादती करे उनकी बात और है। और उनसे ये कहो कि हम इस किताब पर भी ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल की गई है, और उस पर भी जो तुम पर नाजिल की गई थी, और हमारा खुदा और तुम्हारा खुदा एक ही है, और हम उसी के फर्माबरदार हैं। और ए पैगंबर, इसी तरह हमने तुम पर किताब नाजिल की है, इसलिए जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस किताब पर ईमान लाते हैं। और इन बुत परस्तों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो काफिर है। आय नंबर 48, और तुम इससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे और ना कोई किताब अपने हाथ से लिखते थे। ये किसको कह रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अगर ऐसा होता तो बातिल वाले मीन मेख निकाल सकते थे। हकीकत तो ये है कि ये कुरान ऐसी निशानियों का मजमूआ है जो उन लोगों के सीनों में बिल्कुल वाज़ेह हैं जिन्हें इल्म अता किया गया है। और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही लोग करते हैं जो जालिम हैं। और ये लोग कहते हैं कि इन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके परवरदिगार की तरफ से निशानियां क्यों नहीं उतारी गई। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि निशानियां सिर्फ अल्लाह के पास हैं, और मैं तो एक वाज़े तौर पर खबरदार करने वाला हूँ। और आय नंबर 51, भला क्या उनके लिए ये निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब उतारी है जो उनको पढ़कर सुनाई जाती है। यकीनन उनमें उन लोगों के लिए बड़ी रहमत और नसीहत है जो मानने वाले हैं। कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही देने के लिए अल्लाह काफी है। उसे उन तमाम चीजों का इल्म है जो आसमानों और जमीन में मौजूद हैं। और जो लोग बातिल पर ईमान लाए हैं और अल्लाह का इनकार किया है, वही हैं जो सख्त नुकसान उठाने वाले हैं। और ये लोग तुमसे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। अगर अजाब का एक वक्त मुकर्रर ना होता तो उन पर जरूर अजाब आ जाता, और वो आएगा जरूर, मगर इतना अचानक कि उनको पता भी नहीं चलेगा। ये तुमसे अजाब की जल्दी मचा रहे हैं, और यकीनन जहन्नम इनको घेरे में ले लेगी। उस दिन जब अजाब उन पर ऊपर से भी छा जाएगा और उनके पांव के नीचे से भी, और कहेगा कि चखो उन कामों का मजा जो तुम करते थे। और आय नंबर 56, ए मेरे बंदो जो ईमान ला चुके हो, यकीन जानो कि मेरी जमीन बहुत वसी है, लिहाजा खालिस मेरी इबादत करो। हर जान को मौत का जायका तो चखना है, फिर हमारी तरफ ही तुम सबको लौट कर आना है। और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको हम जरूर जन्नत में ऐसे बाला खानों में आबाद करेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, जहाँ वो हमेशा हमेशा रहेंगे। बेहतरीन अजर है उन अमल करने वालों का जिन्होंने सब्र से काम लिया और जो अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं। और कितने जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उन्हें रिस्क देता है और तुम्हें भी। और वही है जो हर बात को सुनता और हर चीज को जानता है। और आया नंबर 61, और अगर तुम उनसे पूछो कि कौन है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और सूरज और चांद को काम पर लगाया, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। फिर आखिर ये लोग कहाँ से ऊंधे चल पड़ते हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है रिस्क में कुशादगी देता है, और जिसको चाहता है उसका रिस्क तंग कर देता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का मुकम्मल इल्म रखता है। और अगर तुम इनसे पूछो कि कौन है जिसने आसमानों से पानी बरसाया, फिर उसके जरिए जमीन को मुर्दा होने के बाद उसे जिंदगी बख्शी, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह। कहो कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनमें से अक्सर लोग अकल से काम नहीं लेते। आय नंबर 64, और ये दुनियावी जिंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं है, और हकीकत ये है कि आखिरत का घर ही असल जिंदगी है, अगर ये लोग जानते होते। चुनाचे जब ये कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह को इस तरह पुकारते हैं कि उनका एतकाद खालिस उसी पर होता है। फिर जब वो उन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो फौरन शिर्क करने लगते हैं। कर ले ये लोग ना शुक्री उस नेमत की जो हमने उनको दी है, और उड़ा लें कुछ मजे। फिर वो वक्त दूर नहीं है जब इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा।
بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کو شہر میں ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، جبکہ اس کے ارد گرد کا حال یہ ہے کہ انہیں اچک لیا جاتا ہے؟ کیا پھر بھی یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اس کو جھٹلائے؟ کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم ضرور بالضرور انہیں اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت پیاری آیات تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ جب سمجھ آئے گی ہم تدبر کریں گے تبھی تو اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی اب شروع کرتے ہیں سورۃ روم۔ تعارف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا ناقابل انکار ثبوت فراہم کرتا ہے۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تھی اس وقت دنیا میں دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک ایران کی حکومت تھی جو مشرق کے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے۔ دوسری طرف بڑی طاقت روم کی تھی جو مکہ مکرمہ کے شمال اور مغرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ شام، مصر اور یورپ کے علاقے اسی سلطنت کے اندر تھے اور اس کے ہر بادشاہ کو کیسر کہا جاتا تھا اور ان کی اکثریت عیسائی مذہب پر تھی۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان شدید جنگ ہو رہی تھی، اور اس جنگ میں ایران کا پلہ ہر لحاظ سے بھاری تھا اور اس کی فوجوں نے ہر محاذ پر روم کی فوجیوں کو شکست دے کر ان کے بڑے بڑے شہر فتح کر لیے تھے، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں عیسائیوں کے مقدس ترین کلیسا تباہ کر کے رومیوں کو مسلسل پیچھے دھکیلتی جا رہی تھی، اور روم کے بادشاہ ہرقل کو جائے پناہ تلاش کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایران کی حکومت چونکہ آتش پرست تھی اس لیے مکہ مکرمہ کے بت پرستوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، اور جب کبھی ایران کو کسی فتح کی خبر آتی تو مکہ مکرمہ کے بت پرست اس پر نہ صرف خوشی مناتے بلکہ مسلمانوں کو چڑھاتے کہ عیسائی لوگ جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں مسلسل شکست کھاتے جا رہے ہیں، اور ایران کے لوگ جو ہماری طرح کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کو نہیں مانتے انہیں برابر فتح نصیب ہو رہی ہے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بالکل شروع میں یہ پیشگوئی کی گئی کہ روم کے لوگ اگرچہ اس وقت شکست کھا رہے لیکن چند سالوں میں وہ فتح حاصل کر کے ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اور اسی طرح اس صورت کے شروع میں بیک وقت دو پیشگوئیاں کی گئیں۔ ایک یہ کہ روم کے جو لوگ شکست کھا گئے ہیں وہ چند سالوں میں ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو اس وقت مکہ مکرمہ کے مشرکین کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہیں اس دن وہ بھی مشرکین پر فتح منائیں گے۔ یہ دونوں پیشگوئیاں اس وقت کے ماحول میں اتنی دور کی بات لگتی تھی کہ کوئی بھی شخص جو اس وقت کے حالات سے واقف تھا ایسی پیشگوئی کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ مسلمان اس وقت جس طرح کافروں کے ظلم و ستم میں دبے اور پسے ہوئے تھے اس کے پیش نظر بظاہر کوئی امکان تو نظر نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی فتح کی خوشی منائے۔ دوسری طرف سلطنت روما کا حال یہ بھی تھا کہ اس کے ایرانیوں کے مقابلے میں ابھرنے کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ سلطنت روما کا مشہور مورخ اس پیشگوئی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس وقت کسی بھی پیشگوئی کا پورا ہونا اس سے زیادہ بعید نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ قیصر ہرقل کی حکومت کے پہلے 12 سالوں میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ رومی سلطنت کا خاتمہ بالکل قریب ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے مشرکین نے اس پیشگوئی کا بہت مذاق اڑایا، یہاں تک کہ ان کے ایک مشہور سردار ابی بن خلف نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ شرط لگا لی کہ اگر آئندہ 9 سال کے درمیان روم کے لوگ ایرانیوں پر غالب آ گئے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر اس عرصے میں وہ غالب نہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت تک اس قسم کی دو طرفہ شرط لگانا حرام نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایرانیوں کی فتوحات کا سلسلہ تو جاری رہا، یہاں تک کہ وہ قیصر کے پایا تخت قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے قیصر ہرقل کی طرف سے صلح کی ہر پیشکش کو ٹھکرا کر یہ جواب دیا کہ انہیں ہرقل کے سر کے سوا کوئی اور پیشکش منظور نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہرقل وہاں سے بھاگنے کا منصوبہ بنانے لگا، لیکن اس کے فوراً بعد حالات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا۔ ہرقل نے مجبور ہو کر ایرانیوں پر عقب سے حملہ کیا جس میں اسے ایسی کامیابی حاصل ہوئی جس نے جنگ کے حالات ہی بدل دیے۔ اس
پیش گوئی کو ابھی 7 سال گزرے تھے کہ رومیوں کی فتح کی خبر عرب تک پہنچ گئی۔ جس وقت یہ خبر پہنچی یہ ٹھیک وہ وقت تھا جب بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے لشکر کو عبرتناک شکست دی تھی اور مسلمانوں کو اس فتح پر غیر معمولی خوشی حاصل ہوئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم کی دونوں پیش گوئیاں کھلی آنکھوں اس طرح پوری ہوئیں جن کا بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ اسی وقت ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگائی تھی، وہ مر چکا تھا لیکن اس کے بیٹے نے شرط کے مطابق 100 اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کو ادا کیے، اور چونکہ اس وقت جوئے کی حرمت آ چکی تھی اور دو طرفہ شرط جوئے ہی کی ایک شکل ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ اونٹ خود استعمال کرنے کے بجائے صدقہ کر دیں۔ اس پیش گوئی کے علاوہ اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور مخالفین کی تردید کی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے اور اس میں 60 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ غلبت الروم، رومی لوگ قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے چند ہی سالوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا اختیار اللہ کا ہی ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن ایمان والے اللہ کی دی ہوئی فتح سے خوش ہوں گے۔ وہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے اور وہی صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، دنیاوی زندگی کے صرف ظاہری رخ کو جانتے ہیں اور آخرت کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان سے بالکل غافل ہے۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو اور اس کے درمیان پائے جانے والی ہر چیز کو بغیر کسی برحق مقصد کے اور کوئی میعاد مقرر کیے بغیر پیدا نہیں کیا؟ اور بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار سے جا ملنے کے منکر ہیں۔ اور آیا نمبر 9، کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں تاکہ وہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا؟ وہ طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے اور انہوں نے زمین کو بھی جوتا تھا، اور جتنا ان لوگوں نے اس کو آباد کیا اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تو ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا، پھر تم سب اس کے پاس واپس بلائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 13، اور انہوں نے جس کو اللہ کا شریک مان رکھا تھا ان میں سے کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ لوگ اپنے مانے ہوئے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز لوگ مختلف قسموں میں بٹ جائیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے نیک عمل کیے تھے، ان کو جنت میں ایسی خوشخبریاں دی جائیں گی جو ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا تھا، ہماری آیتوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا تھا، تو ایسے لوگوں کو عذاب میں دھر لیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی تسبیح کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اور اس وقت بھی جب تم پر صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمان میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کرو، اور اس وقت بھی جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ اور آیت نمبر 19، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکال لیتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین میں پھیلے پڑے ہو۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس کے پاس جا کر سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھتی ہے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی۔ کیوں پیدا کی؟
ताकि तुम उनके पास जाके सुकून हासिल करो। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। आया नंबर 22, और उसकी निशानियों का एक हिस्सा आसमान और जमीन की पैदाइश और तुम्हारी जुबानों और रंगों का इख्तलाफ भी है। यकीनन इसमें दानिशमंदों के लिए बड़ी निशानियां हैं। और इसकी निशानियों का एक हिस्सा तुम्हारा रात और दिन के वक्त सोना और अल्लाह का फजल तलाश करना है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो बात सुनते हैं। और उसकी एक निशानी ये है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, जिससे डर भी लगता है और उम्मीद भी होती है। और आसमान से पानी बरसाता है, जिसके जरिए वो जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शता है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम लेते हैं। और आया नंबर 25, और उसकी एक निशानी ये है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है। फिर जब वो एक पुकार देकर तुम्हें जमीन से बुलाएगा तो तुम फौरन निकल पड़ोगे। और आसमानों और जमीन में जो भी है सब उसी की मलकियत है, सब उसी के हुक्म के ताबे हैं। और वही है जो मखलूक की इब्तदा करता है, फिर उसे दोबारा पैदा करेगा। और ये काम उसके लिए बहुत आसान है। उसी की सबसे ऊंची शान है, आसमान में भी और जमीन में भी। और वही है जो इक़्तिदार वाला है, हिकमत वाला है। वो तुम्हें खुद तुम्हारे अंदर से एक मिसाल देता है। हमने जो रिस्क तुम्हें दिया है, क्या तुम्हारे गुलामों में से कोई एक इसमें शरीक है कि उस रिस्क में से तुम्हारा दर्जा उनके बराबर हो और तुम उन गुलामों से वैसे ही डरो जैसे आपस में एक दूसरे से डरते हो। हम इसी तरह दलाइल उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो अकल से काम लेते हैं। और आया नंबर 29, लेकिन जालिम लोग किसी इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े हैं। अब उस शख्स को कौन हदायत दे सकता है जिसे अल्लाह ने गुमराह कर दिया हो, और ऐसे लोगों का कोई मददगार नहीं होगा। लिहाजा तुम यकसू होकर अपना रुख उस दीन की तरफ कायम रखो, अल्लाह की बनाई हुई उस फितरत पर चलो जिस पर उसने तमाम लोगों को पैदा किया। अल्लाह की तख्लीक में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। यही बिल्कुल सीधा रास्ता है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। फितरत की पैरवी इस तरह करो कि तुमने उसी अल्लाह से लौ लगा रखी हो, और इससे डरते रहो। नमाज कायम करो और उन लोगों के साथ शामिल ना हो जो शिर्क का इर्तिकाब करते हैं। और आया नंबर 32, वो जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया है और मुख्तलिफ फिरकों में बट गए हैं। हर गुरोह अपने अपने तरीके पर मगन है। और जिन लोगों को कोई तकलीफ छू जाती है तो वो अपने परवरदिगार से लौ लगाकर उसी को पुकारते हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से उन्हें अपनी किसी रहमत का मजा चखाता है तो उनमें से कुछ लोग यकायक अपने परवरदिगार के साथ शिर्क करने लगते हैं, ताकि हमने उन्हें जो कुछ दिया था उसकी नाशुक्री करें। अच्छा, कुछ मजे उड़ा लो, फिर वो वक्त दूर नहीं है जब तुम्हें सबको पता चल जाएगा भला क्या हमने उस पर कोई ऐसी दलील नाजिल की है जो उस शिर्क का इर्तिकाब करने को कहती हो जो ये अल्लाह के साथ करते हैं। और जब हम लोगों को रहमत का मजा चखाते हैं तो वो इस पर एतराज आते हैं। और अगर उन्हें खुद अपने हाथों के करतूतों की वजह से कोई बुराई पहुंचती है तो जरा सी देर में मायूस होने लगते हैं। और आया नंबर 37, क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो ईमान लाएंगे। लिहाजा तुम रिश्तेदारों को उनके हक दो, मस्कीनों और मुसाफिरों को भी। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं उनके लिए ये बेहतर है, और वही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। और ये जो तुम सूद देते हो ताकि वो लोगों के माल में शामिल होकर बढ़ जाए, तो वो अल्लाह के नजदीक बढ़ता नहीं है। और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इरादे से देते हो, तो जो लोग भी ऐसा करते हैं वो है जो अपने माल को कई गुना बढ़ा लेते हैं। अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रिस्क अता किया, फिर वही तुम्हें मौत देता है, और फिर वही तुम्हें जिंदा भी करेगा। जिसको तुमने अल्लाह का शरीक माना हुआ है, क्या उनमें से कोई है जो इनमें से कोई काम करता हो? पाक है वो और बहुत बुलंदो बतर उस शिर्क से जिसका इर्तिकाब ये लोग करते हैं। आय नंबर 41, लोगों ने अपने हाथों जो कमाई की इसकी वजह से खुशकी और तरी में फसाद फैला, ताकि उन्होंने जो काम किए हैं अल्लाह उनमें से कुछ का मजा उन्हें चखाए, शायद वो बाज आ जाए। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर देखो, देखो कि जो लोग पहले गुजरे हैं उनका कैसा अंजाम है। उनमें से अक्सर मुशरिक थे। लिहाजा तुम अपना रुख सही दीन की तरफ कायम रखो।
قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے جس کے ٹلنے کا اللہ کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے لیے ہی راستہ بنا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 45، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے گا جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ یقیناً اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ آیت نمبر 48، کہ اللہ ہی وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، تب تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برستی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچا دیتا ہے، اور وہ اچانک خوشیاں منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان کے پاس بارش نہیں برسی تھی تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اب ذرا اللہ کی رحمت کے اثرات دیکھو کہ وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز سے پوری طرح قادر ہے۔ اور اگر ہم نقصان دہ ہوا چلا دے جس کے نتیجے میں وہ اپنے کھیت کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد یہ ناشکری کرنے لگے۔ غرض ہے پیغمبر، تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں۔ اور آیت نمبر 53، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راستے پر ڈال سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے پھر فرما بردار بن جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کمزوری سے کی، پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور قدرت بھی کامل ہے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی اوندے چلا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں رہے ہو، اب یہ وہی حشر کا دن ہے، لیکن تم لوگ یقین نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم کی راہ اپنائی تھی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور نہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کی ناراضگی دور کرو۔ اور آیت نمبر 58، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کی خاطر ہر قسم کی باتیں بیان کی ہیں، اور اے پیغمبر ان کا حال یہ ہے کہ تم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آؤ، یہ کافر لوگ پھر بھی یہی کہیں گے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو بلکہ غلط کار ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے جو سمجھ سے کام نہیں لیتے ہیں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر تم صبر سے کام لو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ یقین نہیں کرتے ان کی وجہ سے تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورت روم ختم ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورت لقمان۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں کفار مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی، اور کافروں کے سردار ہیلے بہانوں سے تشدد کر رہے تھے اور اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قرآن کریم کے اثر انگیز اسلوب جب لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہوتے تو ان کی توجہ اس سے ہٹانے کے لیے انہیں قصے کہانیاں اور شعر و شاعری میں الجھانے کی کوشش کرتے، جس کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 6 میں کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان اہل عرب کے ایک بڑے عقل مند اور دانشور کی حیثیت سے مشہور تھے۔ ان کی حکیمانہ باتوں کو اہل عرب بڑا وزن دیتے تھے، یہاں تک کہ شاعروں نے اپنے اشعار میں ان کو ایک حکیم کی حیثیت سے تذکرہ کیا۔ قرآن کریم نے اس صورت میں یہ واضح فرمایا کہ لقمان جیسے حکیم اور دانشور جن کی عقل اور حکمت کا تم بھی لوہا مانتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے، اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی کوئی شرک نہیں کیا، اور اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ تم بھی کبھی شرک نہ کرنا۔ اس ضمن میں اس صورت نے ان کی اور ان کی کئی قیمتی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ دوسری طرف مکہ مکرمہ کے مشرکین کا حال یہ تھا کہ
وہ اپنی اولاد کو توحید اور نیک عمل کی نصیحت تو کیا کرتے، انہیں شرک پر مجبور کرتے تھے، اور اگر ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تو اس پر دباؤ ڈالتے تھے کہ وہ دوبارہ شرک کو اختیار کر لے۔ اسی مناسبت سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وہ اصول بیان فرمایا ہے جو پچھلی سورت عنکبوت کی آیت نمبر 8 اور 29 میں بھی گزرا ہے، کہ والدین کی عزت اور اطاعت اپنی جگہ، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کو شرک اختیار کرنے کے لیے دباؤ میں ڈالیں تو ان کا کہنا ماننا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورت توحید کے دلائل اور آخرت کی یاد دہانی پر مشتمل ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئی ہے۔ وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنے ہوئے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ پورے تکبر کے ساتھ منہ موڑ لیتے ہیں، جیسے انہیں سنائی نہیں دیا گیا، گویا ان کے دونوں کان بہرے ہو گئے۔ لہٰذا ان کو ایک دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 8، البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور آیت نمبر 10، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے سوا کسی نے کیا پیدا کیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خود اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی ناشکری کرے تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور آیت نمبر 13، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو کہ شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کیونکہ ان کی ماں نے اپنی کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا، اور 2 سال میں اس کا دودھ کا پینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، اور میرے پاس ہی تمہیں واپس لوٹ کر بھی آنا ہے۔ اور آیت نمبر 15، اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات مت مانو، اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور آیت نمبر 16، لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے حاضر کر دے گا۔ یقین جانو کہ اللہ بڑا باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔ بیٹا، نماز قائم کرو اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائیوں سے روکو، اور تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو۔ بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، اور لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھیلاؤ اور زمین میں اتراتے ہوئے مت چلنا۔ یقین جانو کہ اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ اور آیت نمبر 19، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسے اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری طرح نچھاور کی ہیں؟ پھر بھی انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی ایسی کتاب ہے جو روشنی دکھائے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے اتاری ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقے کے پیچھے چلیں گے
جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ بھلا اگر شیطان ان کے باپ دادوں کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف بلاتا رہا ہو تو کیا تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے؟ اور آیت نمبر 22، اور جو شخص فرما بردار بن کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر دے اور نیک عمل کرنے والا ہو تو اس نے یقیناً بڑا مضبوط کنڈا تھام لیا، اور تمام کاموں کا آخری انجام اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اور اے پیغمبر، جس کسی نے کفر اپنا لیا ہے تمہیں اس کا کفر صدمے میں نہ ڈالے، آخر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم بھی انہیں بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں کچھ مزہ اڑانے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ہم انہیں ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لے آئیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ، تو کہو الحمدللہ، اس کے باوجود ان میں سے اکثر لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اور آیت نمبر 26، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ اور اب بہت پیاری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ قلم بن جائے، اور جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 اور سمندر اس کے ساتھ مل جائیں اور وہ روشنائی بن کر اللہ کی صفات لکھیں، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ سمت کی طرح روا دوا ہے؟ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ پوری طرح باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ ہی کا وجود سچا ہے، اور اس کے علاوہ جن معبودوں کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ بے بنیاد ہے، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بہت اونچی ہے اور جس کی ذات بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 31، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی مہربانی سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو صبر کا پکا اعلی درجے کا شکر گزار ہے۔ اور جب موجیں سائبانوں کی طرح ان پر چڑھ آتی ہیں تو وہ اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ اس وقت ان کا اعتقاد خالص اللہ پر ہوتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ ہیں جو راہ راست پر رہتے ہیں، باقی پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار وہی شخص کرتا ہے جو پکا بد عہد اور پرلے درجے کا ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی جان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی جان کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت لقمان مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت السجدہ، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کا مرکزی مضمون اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کا اس بات ہے۔ اس کے علاوہ جو کفار عرب ان عقائد کے مخالفت کرتے تھے، اس سورت میں ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی بتایا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا سنے اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں بکثرت یہ سورت پڑھا کرتے تھے، اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 2 سورتوں کی تلاوت ضرور فرماتے تھے، ایک یہ سورۃ سجدہ اور دوسری سورۃ ملک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔
तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से ये एक ऐसी किताब उतारी जा रही है जिसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या लोग ये कह रहे हैं कि पैगंबर ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, ए पैगंबर, ये तो वो हक है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इसलिए आया है कि तुम इसके जरिए इन लोगों को खबरदार करो जिसके पास तुमसे पहले कोई खबरदार करने वाला नहीं आया, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और जमीन को और उसके दरमियान सारी चीजों को 6 दिन में पैदा किया, फिर उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। और आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसके सिवा ना तो तुम्हारा कोई रखवाला है और ना ही कोई सिफारिशी है। क्या फिर भी तुम किसी नसीहत पर ध्यान नहीं देते हो? वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम का इंतजाम खुद करता है, फिर वो काम एक ऐसे दिन में उसके पास ऊपर पहुंच जाता है जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती के हिसाब से 1000 साल होती है। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो हर छुपी और खुली चीज को जानने वाला है, जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, उसकी रहमत भी कामिल है। उसने जो चीज भी पैदा की है खूब जानता है उसे। और इंसान की तख्लीक की इब्तदा गारे से की, फिर उसकी नस्ल एक नुचड़े हुए हकीर पानी से चलाई, फिर उसे ठीक ठीक करके उसमें अपनी रूह फूंकी। और ऐ इंसानों, तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल पैदा किए, तुम लोग शुक्र थोड़ा ही करते हो। और ये लोग कहते हैं कि जब हम जमीन में खत्म हो जाएंगे तो क्या उस वक्त हम कोई नए जन्म में पैदा होंगे? बात दरअसल ये है कि ये लोग अपने परवरदिगार से जा मिलने का इनकार करते हैं। कह दो, तुम्हें मौत का वो फरिश्ता पूरा पूरा वसूल कर लेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम्हें वापस तुम्हारे परवरदिगार के पास ले जाएगा। और काश कि तुम वो मंजर देखो जब ये मुजरिम लोग अपने रब के सामने सर झुकाए हुए खड़े होंगे, कह रहे होंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी आंखें और हमारे कान खुल गए हैं, इसलिए हमें दुनिया में दोबारा भेज दीजिए ताकि हम नेक अमल करें। हमें अच्छी तरह यकीन आ चुका है। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो हर शख्स को पहले ही हदायत दे देते, लेकिन ये बात जो मेरी तरफ से कही गई थी तय हो चुकी थी कि मैं जहन्नम को जिन्नात और इंसान सबसे जरूर भर दूंगा। अब जहन्नम का मजा चखो, क्योंकि तुमने अपने इस दिन के सामने करने को भुला दिया था। हमने भी तुम्हें भुला दिया है। जो कुछ तुम करते रहे हो इसके बदले अब हमेशा का अजाब चखो। हमारी आयतों पर वो लोग ईमान लाते हैं जिनका हाल ये है, जब उन्हें इन आयतों के जरिए नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह करते हैं, और वो तकब्बुर नहीं करते। ये आयतें सजदा है। और अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उनके पहलू रात के वक्त बिस्तरों से जुदा होते हैं और वो अपने परवरदिगार को डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ पुकारते हैं, और हमने उनको जो रिस्क अता किया है उसमें से नेकी के कामों में खर्च करते हैं। चुनाचे किसी इंसान को कुछ पता नहीं कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में छुपा रखा गया है। भला बताओ कि जो शख्स मोमिन हो, क्या वो ऐसे शख्स के बराबर हो सकता है जो फासिक हो? जाहिर है कि वो बराबर नहीं हो सकते। चुनाचे जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए मुस्तकिल क़याम के बागात हैं जो उनको पहली मेहमानी के तौर पर ही दे दिए जाएंगे। और उन अमाल के सिले में जो वो करते रहे हैं, रहे वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की है, तो उनके मुस्तकिल क़याम की जगह जहन्नम है। और आया नंबर 20, जब भी वो इस जहन्नम से निकलना चाहेंगे उन्हें वहीं वापस लौटा दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आग के जिस अजाब को तुम झुटलाया करते थे, अब चखो इसका मजा। और उस बड़े दिन के अजाब से पहले भी हम उन्हें कम दर्जे के अजाब का मजा भी जरूर चखाएंगे, शायद ये बाज आ जाए। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसको अपने परवरदिगार की आयतों के जरिए नसीहत की गई तो उसने उनसे मुंह मोड़ लिया। हम यकीनन ऐसे मुजरिमों से बदला लेकर रहेंगे। और हकीकत यह है कि हमने मूसा को किताब दी थी, लिहाजा ए पैगंबर, तुम इसके मिलने के बारे में किसी शक में ना रहो। और हमने उस किताब को बनी इसराइल के लिए हदायत भी बनाया था। और आया नंबर 24, और हमने उनमें से कुछ लोगों को जब उन्होंने सब्र किया तो ऐसे पेशवा बना दिया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार ही क़यामत के दिन उनके दरमियान उन
ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے؟ اور کیا ان کافروں کو ان باتوں سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں؟ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا؟ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اور آیت نمبر 29 کہہ دو کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے لہٰذا اے پیغمبر تم ان لوگوں کی پرواہ نہ کرو اور انتظار کرو اور ان سے کہہ دو کہ وہ بھی انتظار کرے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ السجدہ کمپلیٹ ہوئی۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان نازل ہوئی۔ اس کے پس منظر میں چار واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے۔ ان چاروں واقعات کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں کہ پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا اور ان کا ایک محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے۔ اسی لیے اس جنگ کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اہم واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں اور اس موقع پر مسلمانوں کو جو شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ جنگ قریظہ کا تھا۔ قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مسافات میں آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان میں امن کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمن کی مدد نہیں کریں گے، لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کو دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت پر خنجر کھونپا۔ اس لیے جنگ احزاب سے فراغت پا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان آستینوں کے سام کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار بھی ہوئے۔ اس واقعہ کی بھی کچھ تفصیل اس صورت میں آئے گی۔ تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث بھی پاتا تھا، اور اس کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکے۔ عربوں کی یہ جہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھی کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود اعلان ان رسموں کا خاتمہ کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی کوئی خرابی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے۔ اس کی بہت سی مثالیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملیں گی۔ منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی طلاق دی ہوئی بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمائے۔ واضح رہے کہ حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی اور حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح خود آپ نے ہی کروایا تھا۔ اس لیے اگرچہ ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک بڑا صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا۔ اسی نکاح کے ولیمے پہ حجاب یعنی پردے کے احکامات کا حکم بھی آیا تھا جو اس صورت کا حصہ ہے۔ چوتھا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کی سرد و گرم حالات میں رسول اللہ کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہو تو انہوں نے اپنے خرچے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ اختیار دیا ہے
کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزت کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کے مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں تو پھر اس قسم کے مطالبات ان کو زیب نہیں دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے واقعہ پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اس لیے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے بلند مقام میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور اس سے متعلق بعض تفصیلات بھی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہو اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو، بے شک اللہ بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر جو وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے۔ یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو، اور اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہے اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے۔ تم ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا ہے۔ اور آیت نمبر 5، اور اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ کوئی نیکی کر لو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آیت نمبر 7، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا، اور تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آیت نمبر 9، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور نیچے سے بھی، اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش تھی اور انہیں ایک سخت بنچال میں ڈال کر ہلا ڈالا گیا۔ اور یاد رکھو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور آیت نمبر 13، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ، اور انہی میں سے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ لی تھی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح بھاگ کھڑے ہوں، اور اگر دشمن مدینے کے چاروں طرف سے آ گھستے تو پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جاتا تو یہ ضرور اس میں شامل ہو جاتے، اور اس وقت گھروں میں تھوڑے ہی لوگ ٹھہریں گے۔ اور آیت نمبر 15، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹ پھیر کر نہیں جائیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پشت ضرور ہوگی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ کر جاؤ گے تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ کہو کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکے گا اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو اس کی رحمت سے تمہیں روک سکے گا اگر وہ تم پر رحمت کرنے کا ارادہ کر لے۔ اور اللہ کے سوا ان لوگوں کا نہ تو کوئی رکھوالا ہے
اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت ہی کم۔ اور آیا نمبر 19، اور وہ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ لالچ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے تو وہ تمہاری طرف خوف زدہ آنکھوں سے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خطرہ دور ہو جاتا ہے تو تمہارے سامنے مال کی ہرس میں تیز تیز باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے لشکر ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہے اور وہاں بیٹھے ہوئے تمہاری خبریں معلوم کرتے رہے، اور اگر تمہارے درمیان رہے تو بھی لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور آیہ نمبر 22، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی بات ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اور اس واقعہ نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبات میں اور اضافہ کر دیا۔ انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کر لے۔ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور آیہ نمبر 25، اور جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود ہی کافی ہے، اور اللہ بڑی قوت کا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں، ان میں سے کچھ کو تو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک کبھی تمہارے قدم نہیں پہنچے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور آیہ نمبر 28، اور اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو کہ اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ اور اب اس پارہ کی آخری آیا کہ اے نبی کی بیویوں، کہ تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی تو اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ الحمدللہ جی ہمارا 21واں پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو احکامات بھی ہم پڑھ رہے ہیں، جو نصیحتیں ہم جان رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آمین سم آمین۔ ایک مرتبہ پھر یاد کروا دیتی ہوں کہ صدقہ جاریہ کی خاطر شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے وقت میں برکت ڈالے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے۔ آمین سم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔